कुरान के खादम पास्टर बाबर को सामने बुलाना चाहूंगा। हालेलुया, पेश करो कुरान के तारीफ को। हालेलुया, पेश करो। हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साबर, खुदावंद आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदावंद के मज़हब पर उसके नाम, उसके जलाल और उसकी हम्द और साइश के लिए, उसके नाम की पढ़ाई के लिए यहाँ पर सर अंजाम दी है। और हम सब यकीनन ईमान रखते हैं कि इस वर्शिप के बायस हमारी जिंदगियों में तैयारी आई होगी ताकि हम खुदावंद के उस मीठे और सख्त कलाम को ले सकें जो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है, हमारी जिंदगियों को रिन्यूअल कर सकता है, नया बना सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता चलूं इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े। दुनिया में हर किसी को जब तक वो इस दुनिया में है बेहतरी की जरूरत है। उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जो कि बेहतर होने के लिए होती है, कि उसको हम बेहतर कर सकें, यानी उस कमी को दूर करके हम अपने आप को बेहतर कर सकें। ऐसी को कमी इंसान में, हर ह्यूमन बीइंग में रहती है। तब तक रहती है जब तक कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को ले नहीं जाता। लेकिन एक बात और भी जहन में रखनी है कि जब वो लेकर जाने को होगा तो तब कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं होगी। तब तक हर चीज वाइप आउट हो चुकी होगी, साफ सुथरी हो चुकी होगी आपकी जिंदगी से। आमीन। यानी आपकी जिंदगी उन चीजों से साफ सुथरी हो चुकी होगी। हालेलुया। आज की सुबह के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में हम सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की उन बातों की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद ने मेरी और आपकी बेहतरी और रहनुमाई के लिए कलमबंद करवाई। और मेरे अजीजों, कई जमानों का सफर करके वो बातें आज मुझ तक और आप तक पहुंची हैं, ताकि हम जो इस जमाने की आखिरी नस्ल है, हम इस जमाने की आखिरी नस्ल है और आखिरी जमाना में है और आखिरी नरसिंगे में है और आखिरी मोर के अंदर और आखिरी जानदार के और आखिरी प्याले के अंदर है। हालेलुया। ज़हन में रखना है। इसलिए हमें इस कलाम को हम तक पहुंचाएगा ताकि हमारी आबियारी हो सके, हमें पानी दिया जा सके, एक रूहानी पानी, ताकि हम कुव्वत पाएं और अपने वक्त और जमाने को पहचाने। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से चंद हवाला जात हम पढ़ेंगे और फिर उससे रहनुमाई को हासिल करेंगे। निकालिएगा चैप्टर 5, द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 5, मुकाशवा की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब। और ये मुकाशवा किसी और का नहीं, मेरे और आपके खुदावंद का मुकाशवा है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का मुकाशवा था, लेकिन यीशु मसीह का अपना भी एक मुकाशवा है। यीशु मसीह खुदा का मुकाशवा है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह खुदा का रेवलेशन है, लेकिन यीशु मसीह का हिमसेल्फ भी अपना भी एक रेवलेशन है। हम सीखेंगे आज। हालेलुया। वो रेवलेशन कौन? हालेलुया। निकालेंगे चैप्टर 5, पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहली आयत से लेके हम इसको 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी जल्दी से पढ़ेंगे खुदावंद के लोगों के लिए। और जो तख्त पर बैठा था, हाँ जी, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। दाहिने हाथ में बरकत होती है, दाहिने हाथ से आपको मोहरें मिली है। दाहिने हाथ में मोहरों की किताब जिसमें सब कुछ लिखा था जो आप पर रिवील किया गया, वो दाहिने हाथ में, सीधे हाथ, इस हाथ में नहीं, इस हाथ में, ये दाना हाथ। आमीन। जी, देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। ये किताब दोनों तरफ से लिखी हुई थी। जी। और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। जी। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा। और मैं यूहन्ना इस बात पर जार रोने लगा, क्योंकि तो कोई इस काबिल ही नहीं है, इस लायक नहीं जमीन के ऊपर और नहीं आसमान के ऊपर कि जो इन मोहरों को तोड़े। जी। जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला, एक भी नहीं। जी। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। देख, यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है,
उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। उसने कहा मत रो, क्योंकि देख यहूदा के कबीले का बब्बर, जो यहूदा, जो दाऊद की असल से है, जो दाऊद की असल से है, गालिब आया है कि उन मोहरों को क्या करे, खोले। जी। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा देखा। कहता है मैंने देखा, यूहन्ना ने देखा, उन सारे बुजुर्गों के बीच में और जानदारों के बीच में एक ज़बा किया हुआ, यानी स्लीव यानी ज़बा किया हुआ एक बर्रा मैंने उनके दरमियान में देखा, खून से लथपथ है वो। जी। एक बर्रा खड़ा देखा। जी। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। जी। और ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। ये 7 आंखें खुदा की 7 स्पिरिट्स हैं, 7 रूहें हैं जो जमीन पर भेजी गई हैं। जी। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जी जनाब, उसने ले लिया तख्त के बैठे हुए से। जी। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। हाँ जी। और हर एक के हाथ में बरबत और ऊस से भरे हुए सोने के प्याले थे। हाँ जी। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। हाँ जी। और ये वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोल, इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। हाँ जी। क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। जी। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। हाँ जी। 10 आयत है। और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। एक हवाला और लेंगे और हम पहले चैप्टर में चलेंगे। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 निकालेंगे और एक आयत यहां से पढ़ेंगे हम, और 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। जी। यस्सु की मुसीबत, बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक, तुम्हारा भाई यूहन्ना। जी। खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बाइस उस टापू में था जो पितमस कहलाता है। टापू कहते हैं बीच, यानी कि सहरा के ऊपर, उस सहरा के ऊपर जो पानी के पास होता है। जी। कि खुदा के दिन में रूह में आ गया, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी। और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख, उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ यानी इफसस और स्मुरना और परगमन और थवतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदीकिया में। आमीन। एक और हवाला लेंगे जल्दी से, तीनों को आज पढ़ लेंगे। तसलीकियों के खत में चलते हैं हम जल्दी से। किताबें तसलीकियों का खत निकालेंगे। पहला खत तसलीकियों का, एक्सक्यूज मी, जो जल्दी से निकाल दे। मुझे थोड़ा सा टाइम दे। यहाँ पर चैप्टर, आखिरी चैप्टर उसका निकालिए। जी, निकाल लिया। चौथा चैप्टर निकालिए। जी। और 15वीं आयत से पढ़ें। जी। चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं। हाँ। कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, जी, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। जी। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। हाँ जी। और अपने आमीन आमीन। खुदावन ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे के साथ उतर आएगा। आमीन। मेरे अजीजों, इस कलाम के बायस खुदा हमें बरकत बख्शे, और अगर किसी भी तरह की किसी पर मुश्किल का साया है तो इस कलाम के सादर होने के बायस आपकी जिंदगी से वो छट जाए और आपकी जिंदगी आजाद हो जाए, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता और लोगों को शिफा होती है। हालेलुया। आज उसने अपने कलाम नाजिल किया, यकीनन ईमान रखिए कलाम के होते में आपको शिफा मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया। चंद बातें मैं आपके सामने करना चाहता हूं जो काबिल गौर है, जो ध्यान देने के लायक है। आज का हमारा मौजू थोड़ा सा हटके है, लेकिन मौजू बड़ा जबरदस्त है। मौजू बहुत अच्छा है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है।
seals and trumpets, मोहरें और नरसिंगे। आमीन। पॉसिबल है आपने बहुत पहले इन मोहर के बारे में सुना हो, नरसिंगे के बारे में सुना हो, लेकिन इसकी गहराई में न गए। बहुत दफा रास्ते में चलते चलते किसी खादम ने या किसी मीटिंग में, किसी भी प्रेयर मीटिंग के अंदर या कहीं पर गए हुए आए हुए आपने मीटिंग्स में सुना हो ये नरसिंगा होता है, ये मोहरें होती हैं। आमीन। लेकिन इसकी गहराई में न गए हो कहीं, क्योंकि वैसे ही हम आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि हम तो बड़ी खास बातों को भी आए बाएं और शाएं कर देते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलता है। नहीं चलता, इसमें तो बिल्कुल नहीं चलता, इसमें नहीं चलता। आमीन। मुझे बताइए, जब हम छोटे थे तो हमने KG1 KG2 किया और फिर चलते 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 हम 5वीं तक पहुंचे, तो उस सारे दौरानिए में क्या हुआ, 3 तरह के सेशंस आते थे। सबसे पहले 3 माह के पेपर शायद होते थे, उसके बाद 6 माह के, फिर उसके बाद सालाना होते थे कि नहीं? कुछ इसी तरह का था सिलसिला, क्यों जी सर? 3 बार कम से कम होते थे और फाइनल सालाना होते थे 3रे नंबर पर। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि हमें टीचर्स जो थे बार बार प्रैक्टिस देते थे ताकि हम फाइनल तक जब पहुंचे तो किसी चीज में आए बाएं शाएं ना करें। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद, मैं आपको बताऊं, पाक कलाम में खुदावंद जिसको लेने के लिए आ रहा है, गो के दावेदार तो बहुत से हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर रहे, उस बात पर जोर नहीं दे रहे। आपके पास क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप ज्यादा उस पर गौर ना करें। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हाँ करें गौर, लेकिन उन पर ही आंखें ना लगाए रखें, अपने ऊपर भी ध्यान दें। आमीन। क्योंकि हमने जजमेंट दुनिया की कर ली और अपनी की ना, तो काम बड़ा खराब हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? मुझे बताएं, पूरा साल एक बच्चा सुबह शाम पढ़ता है और पेपर में फेल हो जाए, और एक बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ता और सलीब पर कुछ पढ़ के कहे, ऐ खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, और यीशु से कहे तू पास, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो, आज ही। तो मेरे अजीजों, जो सारा साल पढ़ा और आखिर में फेल, बात समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू। बात समझ आनी चाहिए। इसका मतलब क्या? हमने कई दहाइयों से, कई नस्लों से, आमीन, बाइबल को पढ़ा, रखा, पहुंचा, साफ किया, चूमा और रखा भी, और पढ़ते भी गए और सुनते भी गए, लेकिन अमल शमल ना होने के बराबर। अमल का मतलब क्या होता है? अमल का मतलब होता है, हाँ खुदावंद जो तू कहता है वो सच है, हाँ खुदावंद जो तू कह रहा है वो सच है, सच्चाई के साथ। यीशु मसीह ने एक बार कहा, उसने कहा हमें गुनाह की तफसीर बताई, और मैं आज आपको बता दूं, चलते चलते आपको मैंने पहले ही बताया था, बेसिकली लोग क्या समझते हैं कि गुनाह क्या है? क्या गुनाह चोरी करना है? हाँ ये है, लेकिन गुनाह का फल है ये। चोरी करना गुनाह का क्या है? फल। हर चीज अपने अंदर एक रिजल्ट रखती है, हर चीज अपने अंदर एक फल रखती है। मुझे बताइए, जब एक बीज को बोया जाता है, या एक कलम को पेवंद किया जाता है, या एक कलम को जमीन में गाड़ा जाता है, तो जब वो निकलती है तो ऊपर कुछ लगता है, फल फूल लगते हैं और बाद में फल भी लगता है कि नहीं? और वहां से पहचान होती है कि दर हकीकत ये बीज, ये दरख्त कौन सा था। आमीन। बात समझ रहे हैं? इसी तरह हर चीज का एक रिजल्ट है, हर चीज का एक क्या है? रिजल्ट है। और गुनाह बेसिकली कलाम पर बेअतकादी गुनाह है। अगर कहा गया गैर कौम में शादी ना कर, जब कर ली तो आपने कलाम को रोन दिया, कलाम को पहले रद्द किया, फिर आपने उसका फल जाहिर किया। जब आप खुदावंद यानी अपने मालिक की, अपने खुदा की और अपने वालिद की, जो कि सब कुछ है हमारा, आमीन, उसकी जब बात को रद्द करते हैं तो ये वो अमल होता है जिसको हम गुनाह कहते हैं। बाकी तो करतूत को दर पुत्र दनिया करना दे वागा। मेरी गल समझे हो? एक भाई ने मुझे किसी वक्त में पूछा, मुझे बताया, मुझे कहा हमारा प्री डेस्टिनेशन पे एक टॉपिक चल रहा था, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगा, मैं आता हूं उसी तरफ, ट्रम्पेट्स एंड सील्स, यानी मोहरे और नरसिंगे, मैं आता हूं उस तरफ। लेकिन हम थोड़ा सा अपने आप को माइंडली प्रिपेयर कर लें। ये हमारी, लोग कहते हैं इखलाकी बातें, इससे बड़ी इखलाकी बातें और क्या होंगी? आपको दुनिया की इखलाकियात समझा दी है ना, लेकिन आपने बाइबल की मोरालिटी, उसकी इखलाकियात को नहीं समझा, तो क्या समझा भैया? जीरो है, जीरो है। और फिर पूछते फिरेंगे लोगों से, फिर लोगों से पूछते फिरेंगे कि कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। आज बहुत से लोग बहुत सी मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, बहुत सी चीजें और बड़ी अच्छी बड़ी तारीफ करते हैं, और भाई ये तो गैरों की बात है। हम कहते हैं वो देखो ये कैसे, वो कैसे, वो कौमें कैसी, ये कौमें कैसी, हमसे बेहतर, हम ये कसीदे हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन सेल्फ पे क्या, अपने ऊपर क्या, हमारी सेल्फी क्या बता रही है? गाल समझ रहे हो? हम जो सेल्फ पे अपने कैप्चर करते हैं, बता रहे हैं कि हम किस तरह के, फिर भी हम उसको सही नहीं करते।
پھر بھی ہم اس کو صحیح نہیں کرتے جبکہ ہمیں صحیح ہونے کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑی اخلاقیات آپ کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے. اخلاقیات کیا ہے؟ جو کچھ بتایا جائے اس کو بولو سچ ہے. آمین. اور اس کو بتایا جائے جو آپ کے دماغ میں خدا کا روح بولے, خدا کا کہے روح کہ یہ واقعی سچ ہے. سمجھایا آپ کو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اخلاقیات یہ ہے. اس میں سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. چلیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. موضوع آج کا نرسنگیں اور مہریں. میں ایک بات کہتا چلوں, مہر جس کو مہر کہا گیا ہے وہ سٹیمپ نہیں ہے. ہم وہ سٹیمپ ہے لیکن یہ وہ والی سٹیمپ نہیں ہے جس کو عام طور پہ کہتے ہیں بھائی جی میرے پیپر ٹیسٹڈ کر دو, ٹھک کر کے مہر لگ دی ہے اور ساتھ میں ایک سگنیچر بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آمین. نکاح نامے پہ پادری کی مہر ٹھک کر کے اوپر سائن, نام, موبائل نمبر ہے نا, منسٹری کا نام. یہ والی مہر کی بات نہیں کرتا. یہ مہر نہیں, یہ والی نہیں. یہ مہر کسی پیپر پر تصدیق کی علامت ہے. لیکن جو مہریں خدا نے لگائی تھی, 7 مہریں 7 کلیسیائی زمانوں کو بھیجنے کے لیے, وہ مہریں اس طرح کی نہیں تھی, وہ سٹیمپس نہیں تھی, وہ سیلز تھی. سیلز میں اور سٹیمپ میں فرق ہوتا ہے. ہم تو مہر سٹیمپ کو مہر کہتے ہیں, سٹیمپ کرو ہے نا, لیکن سیل کو مہر کیسے کہتے ہیں؟ سیل کوئی اور مہر ہے اور سٹیمپ کوئی اور مہر ہے. آمین. میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو. یہ جو سٹیمپ ہے یہ اوپن پیپر پہ کی جاتی ہے, ایسا ہی ہے. اوپن لیٹر پہ کی جاتی ہے. اوپن لیٹر, اوپن کھلے لیٹر ہیڈ پہ کی جاتی. کوئی پیپر سر جی کرو ذرا, مور لاؤ ذرا, چل جائے گی ہے نا. تو مجھے بتائیں ہم کیا ہیں, خدا کے کیا ہیں, چلتے پھرتے لیٹرز. ہم خدا کے کلام کے محبت بارے کھلے خط ہیں. ہم کھلے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, واہ 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 کیا بات ہے, اور جیسے ہی کچھ 19-20 نظر آتا کہتا ہے, سمجھ رہے ہیں, اونچی دکان اور پھیکے پکوان ہیں یہ کہتے ہیں کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. تو ایسا کبھی بھی, اگر قیمت پوری یسوع نے دی ہے تو پھر آپ سے محبت بھی پوری مانگے گا. کہہ رہے ایک کوڑا بھی پیچھے نہیں چھوڑا تھا, سارے کھائے تھے میں نے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو یسوع مسیح نے تو سب کچھ کیا ہمارے لیے, قیمت پوری دی ہے, تو ہمیں بھی 100% کر کے کوشش کر کے 100% تک پہنچنا ہے. ویسے میں کوشش کے حق میں نہیں, کوشش کے حق میں نہیں, اس لیے کوشش کے حق میں نہیں, یاد رکھیے, کیونکہ کوشش جو ہے وہ آپ کو راستے میں رکھتی ہے, لیکن ڈٹرمنیشن جو ہوتا ہے, جس کو عزم کہتے ہیں, ارادہ کہتے ہیں, مصمم ارادہ, پکا ارادہ, وہ آپ کو لے کر جاتا ہی جاتا ہے. کوششوں والے تو بڑے راستے میں پڑے ہوئے ہیں. اور میں نے ایک بار ایک مثال دی تھی, مثال تھوڑی سی دنیا داری کی ہے لیکن دے دی تھی, کہ آپ نے کبھی شبدہ بازی تھی, شبدہ بازی کہہ دیا, تھوڑا سا اس کو کیا کہتے ہیں, جب سرکس لگا کرتی تھی, اور یہ باہر کے ملکوں سے شروع ہوا. باہر کے ملکوں میں جب سرکس لگتی تھی تو سرکس کے اندر ایک سامنے لڑکی کھڑی ہوتی تھی اور اس سائڈ پر ایک میل کھڑا ہوتا تھا, اور اس لڑکی کے سر پہ ایک سیب ہوتا تھا, اور اس نے چاقو سے اس لڑکے کی آنکھوں پر بھی, لڑکے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی تھی, اور اس نے بغیر دیکھے اس چاقو کو چلانا ہوتا تھا اور سیب کو اس کے سر سے اڑانا ہوتا تھا. مائی گاڈ, کتنا مشکل تھا کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو, جو سمجھانے کی کوشش کر کہ کوشش بیسیکلی سب کچھ نہیں ہوتی. ارادہ, کوشش کے پیچھے ارادہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاللیلویا. اب وہ جس کے پٹی بندھی ہے, بننے سے پہلے جائے لڑکی کے پاس کہ میری بات سنو, میں کوشش کرتا ہوں کہ سیب اڑ جائے سر سے, تم نے یہیں پہ رکنا. وہ رکے گی, جی تیرا دماغ خراب ہے, اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تو کام خراب. ابھی بھی کوشش کر رہے ہو, گل سمجھو. تو کچھ جگہوں پہ کوشش نیور ایور, کوشش نہیں. مجھے بتائیں کس زمانے میں ہم کھڑے ہیں؟ سالانہ پیپر کے وقت میں لوگ کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے, سیکنڈ فرسٹ کی لیڈ میں رکھے ہوتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں ہی آؤں گا میں کسی لیڈ میں. تو یہ ہوتا ہے ارادہ. آمین, ہاللیلویا. تو ہمیشہ یاد رکھیے, دلہن ارادہ ہے. خداوند نے ارادہ کر لیا دلہن کے لیے, اور دلہن نے ارادہ کر لیا, اور پاوے 19 ہوئے, 20 ہوئے, 30 ہوئے, 40 ہوئے, کچھ بھی ہوئے, میں نے جانے جانا. اس کے لیے مجھے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑی. آمین. مجھے بتائیے, ہم بات کرتے ہیں نہیں قربانیاں ٹھیک ہے, بس اتنی بہت. یسوع نے کیا پیچھے کچھ چھوڑا تھا؟ ساری قربانیاں دے دی.
اور اگر ایک ایسے شخص سے نسبت ہے آپ کی جس کی آپ دلہن ہونے کو ہے تو آپ کے لیے بھی تھوڑا بہت تو قربانی کا ہوتا ہے معاملہ. آج تو جناب 2000 کی نوکری لینے جائے تو سخت انٹرویو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلا کتنے کیتی ہے, اس تو پہلے کتنے کیتی سی ہے نا, ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ہمارا ایک الگ سے ہماری ایک سیکورٹی بھی چلنی شروع ہو جائے, کوئی کرمنل ہی نہ ہو گئے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح پھر ایماندار کے ساتھ گیا. اچھا, مہرے اور سیلز اینڈ ٹرمپٹس, نرسنگے اور مہرے. اچھا میں بتاتا چلوں, یہ 2 چیزیں میں نے اٹھائی ہیں, ابھی 2 چیزوں پہ بات کریں گے اور شارٹ بات کریں گے. آمین. ویسے اس میں بہت کچھ ہے, یہ 7 طرح کی چیزیں ہیں, 7 بار کہہ دیا, 7 کر کے چیزیں ہیں کچھ مکاشفہ کے اندر. آمین. 7 نرسنگے ہیں, 7 مورے ہیں, 7 پیالے ہیں, 7 آنکھیں ہیں, ہے نا, 7 بری روحیں ہیں, ہاللیلویا, 7 فرشتے ہیں, اور یہ پیالے جو ہیں یہ آفتوں کے پیالے ہیں. آمین. اور یہ نشان ہے. اب میں بتاؤں نرسنگا کیا ہے. نرسنگا بیسیکلی سیاسی ہنگامہ آرائی کی علامت بھی ہے. ہمارے زمانے کے نبی جو ہمارے زمانے میں پروفیسی لے کر آئے, جو کہ ہم مانتے ہیں, نبوت اگر سچی ہے تو پھر نبی کو سچا ماننا پڑے گا, اور اگر نبوت جھوٹی ہے تو پھر نبی کو جھوٹا ماننا پڑے گا. ہاللیلویا. نرسنگا سیاسی جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, سیاسی رولے ہوتے ہیں, سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں, ان کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپرچولی لیول پر جب ہم اس نرسنگے کی بات کرتے ہیں, 7 کلیسی زمانوں میں ہر زمانے میں ایک نرسنگا پھونکا گیا ہے, اور جو 7 کلیسی زمانوں میں نرسنگا پھونکا گیا ہے وہ ایک فرشتے کے ذریعہ سے پھونکا گیا ہے. ان میں سب سے پہلا فرشتہ پولوس تھا. کیا تھا؟ اس نے کون سی کلیسیا کے لیے نرسنگا پھونکا؟ افسس کی کلیسیا کے لیے. اس کے بعد آ گیا ایرینیس. کیا نام آ گیا بولیے؟ ایرینیس. اوکے, ایرینیس آ گیا. ایرینیس نے کون سے زمانے کے لیے نرسنگا پھونکا؟ سمرنا کی کلیسیا کے لیے. آمین. اور پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے اپنی کلیسیا کے لیے انہوں نے نرسنگے پھونکے. اور کس نے؟ ایرینیس کے بعد کون آ گیا؟ ایرینیس کے بعد مارٹین آیا. خالی مارٹین لوتھر نہیں, خالی مارٹین آیا. اور مارٹین کے بعد کولمبا آیا. کولمبس بھی اسے کہتے ہیں. کولمبیا بھی آپ نے سنا ہوگا, کوئی نام شاید. کولمبیا ایک کسی سٹی کا نام ہے. سٹی کا نام, ہاں کولمبا. اور کولمبیا بھی ہے, ایک ہے, میں نے پڑھا تھا. اوکے, تو یہ کولمبا بھی ایک فرشتہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. یعنی یہ انسان تھے سارے, اپنے اپنے زمانوں میں آئے اور خدا نے ان پر اپنے مکاشفہ کی روح کو بھیجا. آمین. اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اس مکاشفہ کی روح کو پھونکا کلیسیاؤں میں, اور یہ وہ نرسنگا تھا. آمین. اب اس بات کو غور سے دھیان نہ سنیں, ہوں سچے کبھی دھیان نہیں دینا. یہ نرسنگا سمجھا رہا ہوں آپ کو. کیا تھا؟ 2 طرح کے نرسنگے ہیں. ایک جو یہودی پھونکا کرتے تھے 7 عیدوں کے بیچ میں. کیوں سر؟ 7 عیدوں میں 7 بار نرسنگا پھونکا جاتا تھا. آمین. اور میں نے ایک بار بتایا تھا کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا پرچھاواں ہے, عکس ہے, پرچھائی ہے. ہاللیلویا. اگر آپ نے کچھ سمجھنا ہے صحیح طرح سے, ویریفائڈ کرنا ہے, تو پرانے کو پڑھ لیں. بہت ہی بڑی ہانو اپنا ہی سمجھ نہیں آنے ہوندا, اپنا سمجھنا واسطے نا بابیاں کول جانا پیندا ہے. اے پتر تانوں کیا ہی پیٹی چ پانے کے مینوں لے جاؤ, اور نہیں نہ ہون دی پہلی ہٹ. بات سمجھ رہے ہیں؟ آمین. اس بات پہ میں جاؤں گا نہیں. تو کبھی کبھی جس شیر کو ہم نے نا اودے چ بننے ہوندے نا سلوج پا کے اودے کول ہی جانا پیندا ہے کہ بھائی ایدا بھی مطلب دس دو یہ کی ہے. آمین. تو کیا ہوا؟ پرانا عہد نامہ خدا نے پہلے اپنے لوگوں کو دیا جن کے ساتھ وعدے بھی ہیں, اور ان کو یہ 7 عیدیں اور 7 طرح کے نرسنگے پھونکنے کا آرڈر کیا. اور بھی بہت کچھ کیا, لیکن ہم اس پر نہیں آتے. ہم اپنے وشے پہ, اپنے اس پہ رہتے ہیں, مضمون پہ رہتے ہیں. تو کیا ہے جب یہ نرسنگا, اچھا وہ نرسنگا کون سا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک سینگ ہوتا تھا. آمین. ہرن کا کہہ لیں یا بکرے کا کہہ لیں, ہرن کا, بکرے کا یا بیل کا. سینگ جب اتارا جاتا ہے تو وہ خول ہوتا بن جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے اسے بڑا اچھا سا, اسے صحیح رگڑ رگڑ کے صاف ستھرا کر کے, اور بڑا اچھا سا نیچے سے بھی ایک وہ لگایا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے اوپر وہ سم چڑھاتے ہیں, جیسے سٹک کے اوپر سم چڑھا لیتے ہیں, سائڈوں پر سٹیل کا اور لوہے کا ہے نا, دونوں طرف سے کور کر لیتے ہیں. کیپ جیسے پین کے اوپر کیپ آتی ہے,
दोनों तरफ से। तो कुछ लोगों ने मैंने देखे हैं नरसिंगे इस तरह के यहूदियों ने रखे हुए हैं, आज भी जो यहूदी मसीह जो मिसियानिक्स हैं और यहूदी मसीह वो इस तरह की चीजें रखते हैं, वो नरसिंगा बकायदा फूंकते हैं, कहते हैं खुदावंद ने पुराने हाथ में कहा था नरसिंगा फूंको। लेकिन याद रखें दुल्हन आगे बढ़ चुकी है, वो आप चीजों में यीशु को नहीं ढूंढती, नो, वो रेवलेशंस में यीशु को ढूंढती। मैं आपको बताऊं, आप में ये जो सर पे चादर ली हुई है, आप भाइयों ने जो छोटे या बड़े बाल रखे हैं, इनका भी एक रेवलेशन है। आप भाइयों ने जो ये रगड़ मगड़ किस्म की दाढ़ियां रखी होती हैं, इधर से 19 कर लो, उधर से 20 कर लो, उधर से ये कर लो, उधर से ये कर लो, कुछ ने ये मक्खी मुच क्या 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 यहाँ पे चेन बनाई होती है, चेन पे कुछ छोटी सी बनाई होती है, उसका भी एक रेवलेशन है। कुछ ने टैटूज बनाए, उसका भी रेवलेशन है। बात समझ रहे हैं? आपने जो जूते पहने, इसका भी एक रेवलेशन है। क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन किसको पता चला है? ये दुल्हन को पता है। वो हर बात में से रेवलेशन निकालती है, और निकलता कहां से? किसने डाला उसके दिमाग में ये रेवलेशन का सिलसिला? मैंने बताया 2 तरह की किताबें खास, एक द रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, आमीन, और एक है द बुक ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, और एक है द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा की किताब। मुकाशवा की किताब के ताल्लुक से मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको नरसिंगा मुकाशवा ने समझाया है। अब नरसिंगे फूंके जाते थे, आज भी दुनिया फूंक रही है, कुछ यहूदी लोग फूंक रहे हैं नरसिंगे खुदा के उस ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन वो लिमिट हो गए, मलाकी से आगे बढ़े नहीं, लेकिन हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना? क्यों आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आगे बढ़ाया, क्योंकि यीशु मसीह ही वो शख्स था जो वहां पर आया, वादे का मसीह, उन्होंने कबूल नहीं किया। नरसिंगे तो फूंक रहे थे, सब कुछ उसी का कहा, खुदा का कहा हुआ मान रहे थे, और खुदा जब मसीह में होकर जमीन पर आया, सामने खड़ा हो गया। और भाई ब्रैनम हमारे जमाने के नबी एक बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह इतनी सादगी में, इतनी सिंपलिसिटी में और स्लीक तरीके से उनके सामने आए कि उनको पता ही ना चला गया है बादशाह ये बादशाह नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्या फकीर फरीसियों के ये रिमार्क्स नहीं थे? क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो क्या आज की डिनोमिनेशनल सिस्टम की कलीसियाओं के एटमॉस्फेयर में जब हम जी रहे हैं, उस तरह के माहौल में जी रहे हैं, तो हम नहीं हर बात में कहते ओ नहीं नहीं नो नहीं, है ना? कहते नहीं, कह दो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा चल, और नहीं वो ना उम्मीदी कुट कुट के परी, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो सकता ही नहीं। अच्छा, तो बात कलाम में लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, खुदा कर सकता है। मैंने बताया किसी जमाने में किसी ने कहा चांद कोई नहीं जा सकता, ना मना लोहा उत्ते जाएगा तो फिर ही कुछ चांद ते जाएगा, है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाईजान मेरा ख्याल से आपकी एज का था, आपसे भी कम शायद थोड़ी बहुत एज होगी, शायद कितनी एज का था, तस्वीरें लगी हुई हैं गूगल पे, जाके देख लेना, उसकी तस्वीर भी। तो उसने कहा कोई नहीं जा सकता, उसने कहा जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? तो चांद पे उसने कदम रख लिया। बात समझ रहे? तो ये क्यों दुनिया में हर चीज होती है? क्योंकि इनका एक सही वाला रेवलेशन भी है। लोग कहते हैं नहीं नहीं उठाया जाना झूठ है, रैप्चर नहीं, ये नहीं हो सकता। बहुत से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं फेरी टेल की किताब है, ये दास्तानों की किताब है, बस लगे रहो। हो सकता है, और खुदावन करेगा। इन्हीं दिनों में से किसी दिन, नबी बयान करता है, इन्हीं दिनों में से किसी दिन लोग ढूंढेंगे कि दुल्हन किधर है, और दुल्हन जा चुकी होगी। आखिरी सलाम के लिए गल्ला आखिरी सलाम के लिए। तो भाई अब तो बिल्कुल सलाम आखिरी हो रहा है। भाई ने बीच में बात की थी, और क्या बात की थी ज़हन से नहीं, ओके चले। खुदावंद भी अपने लोगों की तारीफ करता है। बोल रहे थे कि दुल्हन अपने दूल्हा की तारीफ करती, उसी की मानती, उसी की, इस तरह की कोई बात चल रही थी भाई साहब। तो कहते कहते रुक गए, अगर दुल्हन दूल्हा की तारीफ करती है तो दूल्हा भी उसकी, है ना? तो ये कहते कहते तो कहना चाहिए था कि तारीफ करता है, करता है तारीफ करता है। पाक कलाम में कई जगहों पे मुबारक है, मुबारक है, तानू को मुबारक ना दे, छोटी जी गल ते है ना। आजकल के लोग छोटी छोटी गल दे कहते वेले मैनू मुबारक नहीं दी
ڈبل ہو جاتا ہے چہرہ ڈبل ہو جاتا ہے. کوئی پہ اگلی پوچھ تک ان کو لے جائے بہن نے بھی ہے نا میری خوشی میں ہے نا فارغ سمجھے. بات سمجھ رہے؟ تو یسوع دے رہا مبارک کو تم جو میرے نام سے ستائے جاتے ہو, مبارک کو تم جو دل کے حلیم ہو, تم جو دل کے غریب ہو, ہے نا, تم جو صلح کرواتے ہو, مبارک ہو تم, مبارک ہو تم, مبارک. بھائی جو رک ہی نہیں رہا, اتنی تعریف, یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے بھائی؟ یہ برائڈ دلہن کی تعریف ہو رہی ہے, اور دلہن کی لیفٹ رائٹ تھوڑی ہے, تاڈے چی تسی ہو دلہن, تسی ہو. بس آپ نے پہچاننا ہے کچھ. فیز 1 کے اندر آپ آئے, آپ نے پانی کا بپتسمہ, حقیقی بپتسمہ لے لیا. جن نے لیا میں ان کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. اور جنہوں نے لیا ہے ان کو پتا ہے, پیدائش تے جائز کرا لیجئے, زندگی بھی جائز گزار لو. کیوں جی؟ ہم جی گل ہوتے ہیں اور کام کیڑے نے وہ تیرا بھلا ہو جائے. ہم جی یہ ہوتے ہیں اور کام کون سے؟ تو یہ چیزیں, کام ہمارے پھل ہیں جو ہمارے کریکٹر کو یا تو اچھا کر دیتے ہیں, ہماری ذات پات کو, یا پھر بہت بری پہچان کراتے ہیں. آمین. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے بچے کچھ اس طرف جائیں, کچھ اس طرح کی سوچ میں چلے جائیں, برائی کی, نشہ, تماشبینی, یہ وہ اس طرح کی چیزوں. سوری میں ایسے لفظ مذہب سے ادا کر رہا ہوں, لیکن یہ باتیں کرنے والی ہیں, بلنٹ باتیں, سیدھی باتیں. آمین. یہ باتیں اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ اور بائی دا وے یہ باتیں میں بتاؤں, یہ راستے کی باتیں, بائی دا وے باتیں, راستے کی باتیں, یہ کرنی ضروری ہوتی ہے. آمین. نرسنگا پھونکتے ہیں لوگ, لیکن ہم نرسنگوں کی میٹریل نرسنگوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہم ہاتھ میں پکڑ کے نرسنگیں نہیں پھونکتے, ہم ہاتھ میں نہیں, ہم دل سے کچھ چیز پھونکتے ہیں. تو 7ویں کلیسیائی زمانے کے اندر بھی, اور پہلے کلیسیائی زمانے سے شروع کیا میں نے. افسوس کی کلیسیا کے زمانہ کا فرشتہ کون تھا؟ پالوس نے نرسنگا پھونکا, لیکن پالوس نے جب نرسنگا پھونکا تو کہیں نہ کہیں پالوس کے دل میں یہ خواہش رہ گئی تھی. اس نے کہا ابھی آئینہ میں ہمیں دھندلا دکھائی دیتا ہے, ابھی نرسنگا تو پھونکا ہے لیکن کچھ باتیں ابھی بھی 7ویں تک جانی ہے. لیکن پالوس جو تھا پہلے کلیسیائی زمانے کا فرشتہ, وہ ایک چیز چھوڑ گیا. پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں اس نے کہا, جہاں پر لکھا ہے, اس نے کہا ابھی ہمیں آئینہ میں دھندلا دکھا. آئینہ کون؟ یہ مکاشفہ کی کتاب ریویلیشنز ہمیں پورا دکھائی نہیں دے رہا, سمجھ نہیں آ رہا. کہا تھا کہ نہیں پڑھا دوں, ہمیں آئینہ میں دھندلا دکھائی دے گا, لیکن اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت روبرو دیکھیں گے, پرومیننسی کے ساتھ دیکھیں گے, کلیئر اینڈ کٹ دیکھیں گے, کوئی پیچھے گڑبڑی کے شائبے نہیں ہوں گے, پورا سمجھ آ جائے گا. کب دیکھیں گے؟ اس وقت, ایٹ دیٹ ٹائم, آخری ٹائم, آخری وقت دیکھیں گے. کہاں پر دیکھیں گے؟ کیا موسیٰ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا آسمان پر جتنی ایمانداروں کی روحیں ہیں بھائی آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا پہلی آمد میں جتنی ٹوکری پھلوں کی, ایمانداروں کی روحیں ٹوکریاں پھلوں کی, یسوع مسیح کے پھل ہیں. پہلا پھل کون تھا؟ جی اٹھنے والوں میں, جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل. اچھا صرف پہنا نہیں لے آئی ذمہ داری کی, وہ نہیں بول رہے ہیں. بولے بھائی, جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل کون ہے؟ گاڈ بلیس یو. خدا ان صاحب میرا اور آپ کا یسوع, جس جیسا نام پہلے کبھی کوئی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. ہاللیلویا. نہ کبھی ہوگا. ہاللیلویا. دنیا کیا کہتی ہے اس طرف دھیان نہ دے زیادہ. دنیا کی طرف دھیان دیں گے تو پترس طرح ڈوبا لگا. بات سمجھ رہے؟ لیفٹ رائٹ دھیان نہیں دینا. تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل. اس کے بعد پالوس کہتا ہے اس کے لوگ جو پہلی آمد میں اٹھائے گئے, پہلا پھل, پہلے پھل کی ٹوکری, اور ان میں وہ ڈاکو بھی تھا. ڈاکو بھی تھا. ڈاکو کی ڈیفینیشن کریں گے تو پھر بہت بات آگے بڑھ جائے گی. ڈیفینیشن نہیں کرتے. آج ہم نے بھی خداوند کے حق پہ بڑے ڈاکے مارے ہوئے. آمین. ہم نے خداوند کے حق پہ بڑے ڈاکے مارے ہوئے, لیکن خداوند کا اگر بیج ہوئے تو آخری ٹائم پر بھی, اس کو میں کہتا ہوں پری ڈیسٹینیشن تھیوری, پری ڈیسٹینیشن نظریہ. پاک کلام نے ایک نظریہ دیا آپ کو, ایک سوچ دی کہ پری ڈیسٹینیشن ہے, پہلے سے سب کچھ مقرر ہے, پہلے سے جو مقرر ہے وہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں, اور پاک کلام نے اس پہ متعدد بات کی ہے. آمین.
ہم نہ مانے تو ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن ایک وقت آئے گا اگر ہم برگزیدہ ہیں, پری ڈیسٹینیٹڈ کیے گئے ہیں, خدا کے علم سابق کے مطابق ہم بھی اس کے دماغ میں تھے. جب زمین کی نیو رکھی گئی تو ہمیں بھی دماغ میں رکھا گیا تھا. آمین. یاد رکھیے جب آدم کو بنایا تو آدم کے اندر ہی تھے ہم کہیں میں. سچی بات, پوری کائنات آدم کے اندر تھی. اور آدم سے پھر آگے سلسلے چلے. لیکن ایک اور بھی بات یاد رکھیے, آدم کے بعد ایک اور بیج پیدا ہوا جس کو کینک سیڈ کہتے ہیں, کائن کا بیج. پوری دنیا کے مخالف مسیح جانور کی روح, the spirit of animal, آمین, اس کے اندر تھی. اور جانور کی روح سمجھتے نا کیا ہوتی ہے؟ چیرنے پھاڑنے والی. اور جانوروں میں زیادہ تر نا ویسے رشتیاں کا 10ویں کاٹتی ہوں. بات سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جانوروں میں رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا, ان کے لیے سب ایزی ہوتا ہے. لیکن خدا کے بیٹے جو آدم سے آئے ہیں ان میں رشتوں کا تقدس ہے, کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. the spirit of God کس پہ ٹھہرے گی؟ جانور کے بچے پر یا خدا کے بچے پر؟ اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, اسپرٹ کا اوپر آنا اور اسپرٹ کا اندر آنا دو باتیں ہیں. سینچ رکھ لیو, سمجھدار سی ساری ہیں, دو گلاں نو بڑی بڑیاں گلاں پہاڑا سمجھ کے رکھ لیو بھاویں بھائی. گزارش کر رہے ہیں تھوڑے کو, کیونکہ ہے پہاڑا جڑا نا, یہ وہ پہاڑے نہیں ہے کہ سینری والے, یہ وہ پہاڑے ہیں ریویلیشن والے. کبھی کبھی ان کو بھی نا صحیح رٹا لگانا پڑتا ہے تاکہ دماغ جو رہے کہ سجے کبھی نہ کدے ہو جائے. بات سمجھ رہے؟ خدا کا روح جانور پر آ سکتا ہے, بڑی خاص بات بتاؤں گا, لیکن جانور کے اندر نہیں رہ سکتا. لیکن خدا کا روح اپنے بیٹے کی نسل کے اوپر بھی آتا ہے اور اندر بھی رہتا ہے. اور بائی دا وے میں ایک اور بات کرتا چلوں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جب اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو خدا کا روح ان کی ہڈیوں پر جو مش کرتا ہے, یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ان کی ہڈیوں تک کو نہیں چھوڑتا, ان پر رہتا ہے. اسی کا دفن کارگر کے آگے نا کراچی, ایسا ہی ہے, لیکن وہ نہیں چھوڑتا. اور اس کو میں حوالہ دے دوں گا آپ کو. مجھے بات بتائیں, جتنے نبی گئے, جتنے مقدس, اچھا بائبل مقدس میں کیوں کہیں نہ کہیں پر چھوٹی سی بات کر دی گئی ہے, کیونکہ سارے نے بہت ہی سمجھ بھی نہ آئے. کنوں آوے صرف دلہن چگردوں نے کہا تو تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے خدا بندہ. سیدھی سیدھی بات بتا. اس نے کہا نہیں, سیدھی اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ سنتے ہوئے نہ سنے اور دیکھتے ہوئے نہ سنے. گاڈ بلیس بیٹا, گاڈ بلیس. جو خدا سے زیادہ پیار کرتا ہے, زیادہ پڑھتا ہے, اس کو پھر پتا بھی ہوتا ہے کہاں سے بات ہو رہی ہے. گاڈ بلیس. اچھا, مرد گھر کی مضبوطی کی علامت ہوتی ہے. تو میں بھائیوں سے بات کروں گا, بھائی تھوڑے مضبوط ہو. وہ تجھے مضبوط نہیں کہ اچھا تو میری نہیں سنی ہے ٹھا, تو میری نہیں سنی ٹھا, ہے نا, چھوٹی چھوٹی گال تو لکھ دے پھر دینے. بھائی جان اتنے کو کر کے مضبوط ہو گزر لگے تھا پتا کنے کو پانی ہے. کم از کم باہروں کسی نے مار نہیں سکتے تھے, ڈیفینڈ دے کر لو, اپنے بچا دے لو. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا نہیں, میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہوا میرے ساتھ. اور آپ کی ڈیفense میں ہی آپ کی ٹیچنگ ہے, آپ کے بچاؤ میں ہی آپ کی تعلیم ہے. جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے, نہیں بھائی ہم یہ مانتے ہیں, تو سمجھ لیں اس کو پتہ چل گیا, اس کو تعلیم مل گئی. وہ اتنے بھی گال نہیں, تو آپ تو اپنا آپ بچاؤ کر رہے تھے, اور آپ کے بچانے میں دوسرے کی کا سکون ہو گیا, دوسرا بہتر ہو گیا. تو اپنے آپ کو تو بچاؤ, کم از کم لڑ نہیں سکتے تھے. لڑنا کیا ہے؟ ہاتھوں سے نہیں, ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں, کس سے؟ جو ان کے اندر گھسا ہوا ہے. اور پاک کا نام لے کے یسوع نے کہا جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کا سردار ابلیس. تو کہتا ہے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے. تو ہم ہے بھی بیچ کے جی ہے بھی تو پھر تو ٹھیک ہے, ہمیں کہتے بھلے کھچی نہ رہے ہو, نہیں اسی سائی ہوں ہم ہٹ نہ گل کو کرے. ہاں
پکے, ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا. اگر نہیں پکے تو بالکل نہ جائے ہو, ہے نا. کچا پنا خداوند نو پسند نو مرید کہتا ہے مار کھائے گا, کلیسیا کی بدنامی بھی کرائے گا اور دوسروں کی بھی کروائے گا. تو اینی ہو, ہم آگے بڑھتے ہیں. تو نرسنگے کیا ہے؟ نرسنگے دو طرح کے. پہلی بات, بلکہ میں کہتا ہوں یہ نرسنگے کافی کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے. پہلا تو یہ پرانے احترام میں عیدوں کے لیے بلاوا تھا, نرسنگا پھونکا جاتا اور پھر اس دن عید ہوتی تھی. آمین. اور پھر نئے احترامے کے اندر خداوند نے نرسنگوں کو تشبیہی طور پر ایک مکاشفہ کے طور پر پیش کیا. جب بھی ایک تمثیل آتی ہے تو سمجھ لیں اس تمثیل کے اندر ایک مکاشفہ. اب یہ نرسنگے جب آئے 7 طرح کے نرسنگے 7 لوگوں نے پھونکے, تو پہلا پولوس تھا, اس کے بعد دوسرا ایرینیس تھا, اس کے بعد مارٹین تھا, پھر کولمبا تھا, اس کے بعد کون تھا؟ مارٹن لوتھر. اور اس کو وہاں پر مارٹن لوتھر نہیں لکھا گیا, لوتھر لکھا گیا ہے. ہم لوتھر کو دیکھیں گے. اب جب لوتھر آیا تو لوتھر کے بعد جان ویزلی آیا, اور جان ویزلی کے بعد میرا اور آپ کا نبی, میرا اور آپ کے زمانے کا فرشتہ. کسی کو پتا بھی نام پتہ ہے کیا؟ میرین ولیم برینم. بھائی میرین ولیم برینم. اور بھائی میرین ولیم برینم کے تعلق سے اگر بات کریں تو انہوں نے اپنی ریکارڈنگ جو اس نے کہا میں چلا جاؤں گا. میں کچھ وقتوں کے بعد انہوں نے اپنے آخری مراحل کے جو میسیجز تھے ان میں یہ بارہا کہا. انہوں نے کہا میں چلا جاؤں گا. ایک آواز ہے جو آ رہی ہے ریکارڈنگز میں, ٹیپس میں, بکس میں. میں چلا جاؤں گا لیکن میری آواز کیا ہے؟ رہے گی. میری آواز کیا ہے؟ غور نہ گل سنو, غور نہ سنو. تو کیا خدا کہہ رہے کہ نبی کی آواز نہیں؟ اس نے کہا 7ویں نرسنگا پھونکنے کے وقت میں, جب نرسنگا پھونکنے ہوگا, 7ویں کلیسیائی فرشتہ کی آواز دینے کا زمانہ. آواز کا زمانہ ہے. آواز نہیں مرتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یوحنا سے کسی نے پوچھا تو کون ہے, تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں میں. اور نبی ہمسلف کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آواز سب کچھ ہوتی ہے. اس لیے پہلے ایلیا نے, یعنی پہلا کہہ رہا ہوں تیسرے ایلیا نے, تیسرے نمبر کا ایلیا, پہلے نمبر کا ایلیا تشبی, دوسرے نمبر کا الیشا ایلیا کی روح میں, اور تیسرے نمبر کا یوحنا استباغی ایلیا کی روح میں. اور اس نے کہا میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں گھٹوں اور وہ بڑھے. اور اس ایلیا نے یہ بات کہی پیشرو کے طور پر, یسوع کی پہلی آمد سے پہلے آ گیا. وہ یسوع منظر پر آنے والا تھا کہ پہلے وہ بالکل قریب میں ایلیا آ گیا. اور اس نے آ کر بات شروع کر دی. اس نے کہا تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کو تم بولو جس کو تم نہیں جانتے, جس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے میں قابل نہیں ہوں پائی جاتا. اور وہ تمہیں کیا کرے گا؟ روح اور یہ ٹاپک رکھیں گے کبھی, خدا ہم نے چاہا تھا. روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اپنا ہن بچیاں دا دھیان نہ رکھیا کرو. گھر بھائی بولتا جا رہا, بولن دے ایہاں گلاں ایک تے تو ہی نہ گئے, اوہ پتہ نہیں بڑیاں سخت گلاں کر بے شک 2 گلاں تے رہ جانیاں دماغ 'چ. آمین. کتے کو کرے گا تے فوراً ہے ریل چل جائے ضرور کر کے دماغ یہ بات سنیے. نہیں بھائی جی, گل میں سنی ہوئی ہے. انہیں تھوڑی دیکھنا کہ کہیں انہیں کہنا تیرا بھلا ہو جائے اندر بیج ہے. یہ کہیں بیٹھتا اٹھتا ہے, کنہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہے, اور جب پوچھے گا بھائی جان کون ہوتے ہو تو تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہوتے, کس کے ساتھ چلتے ہو, کون سی کلیسیا کے ساتھ. بولو کلیسیا نازیم چلتے. ہم میسج کے ساتھ چلتے ہیں. یہ میسج ہمارے زمانے کا میسج. ہاللیلویا. تو کیا ہوا جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نرسنگے پھونکے گئے اپنے اپنے زمانے میں. ہمارے زمانے کا فرشتہ بھی آیا اور نرسنگا پھونکا. میں نبی کی بات کر رہا تھا کہ نبیوں نے مسیح کو ظاہر کیا اور خود چلے گئے, لیکن ان کی آواز رہی. ہاللیلویا. ان کی آواز رہی. جب یوحنا استباغی ایلیا کی روح میں پریچنگ کر رہا تھا, منادی کی, تو اس نے بیابانوں سے نکل کر آیا یردن کے کنارے کے اوپر آیا تھا اور کھڑے ہو کر منادی کیا کی تھی؟ کیا منادی کی تھی؟ ہاں جی, وہ تو وہ منادی کی یہ کنفیشن, کنفیس یور سینس, اپنے گناہوں کا اقرار کرو, توبہ کرو, ہے نا, اور بپتسمہ لو. نام نہیں بتایا بپتسمہ, توبہ کرو اور بپتسمہ لو.
आमीन, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। आमीन। तो यस्सु के मंजर के आने से पहले पहले ही उसने तौबा की मनादी शुरू कर दी नबी ने, एलिया ने। यूहन्ना एलिया था। एलिया जो रूह होती है वही हम होते हैं। अच्छी रूह ते अच्छा बंदा, बुरी रूह ते बुरा बंदा, है ना। तो ਉਹਦੇ ਚ रूह केड़ी सी? एलिया थी। तो हम क्या कहेंगे? एलिया। हालेलुया। तो उसने तौबा का बपतिस्मा, वो कुछ ही दिनों के बाद उसका गला, नबी दुनिया से, एलिया दुनिया से, लेकिन उसकी आवाज यस्सु लेकर चला। देखा है, जब यस्सु मसीह को पता चला कि यूहन्ना कत्ल हो गया, है ना, तो उसने गांव गांव शहर शहर ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। यस्सु ने उस बात को कैरी किया। फिर यस्सु मसीह, गौर से सुनिए बात, आवाज की बात कर रहे हैं। यस्सु मसीह मुनादी करके 30 से 32-33 साल के अंदर अंदर, 30 साल की एज में बैप्टिज्म, और फिर आगे चल के यूं कह लें कि 1 साल 2 साल के बीच बीच में, हदूद और ऊपर नहीं से हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लिमिट्स, उसके बीच बीच में यीशु मसीह की प्रीचिंग, और साथ में सलीब के ऊपर फिर मर गया, दफन हुआ और जी उठा, और फिर आगे 40 दिन तक जमीन पर रहा। ये कुल मिला के 32-33 साल शायद जिंदगी बनती होगी, कुल मिला के जो दुनिया में गुजारी। 40 साल अलग किस्म के बदन के साथ, जी उठे हुए बदन के साथ, और बाकी सारी जिंदगी मरियम से पैदाशुदा, मुकद्दसा मरियम से पैदाशुदा बदन के साथ। आमीन। तो बदन में भी तब्दीली हुई, और फिर सारी असना के अंदर यीशु मसीह ने प्रीचिंग की, और आखिरी लम्हों में 40 दिन की मुनादी के बीच में उसने अपने खास शागिर्दों को यह हुक्म दिया, सबको नहीं दिया, उनको दिया, क्योंकि उन्होंने आगे बाग दौड़ संभालनी थी पूरी कलीसियाओं की। आमीन। चले, तो क्या हुआ? यीशु मसीह करके आसमान पर चले गए। चले गए थे कि नहीं? चले गए। अब यीशु मसीह भी मुनादी करके चले गए, आवाज देकर चले गए। यीशु तो चले गए, लेकिन आवाज पीछे मौजूद थी। किनके पास थी? 120 की जमात के पास, उसके शागिर्दों के पास आवाज मौजूद थी। आवाज नहीं जाती, आवाज नहीं जाती, आवाज रहती है। तो ये क्या है? आवाज है। 7वें कलीसिया के फरिश्ते की आवाज देने का जमाना, मेरे और आपके जमाने में। मुकाशवा 10 बाब की 7 आज पढ़ा रहा हूं, मुकाशवा 10:7, वहां से पढ़ ली, मैं कई बार पढ़ाई। तो हम उस जमाने में, और हमारे जमाने के का जो फरिश्ता है, हमारे जमाने की जो फरिश्ते का मतलब है पैगंबर लेकर आया, उसके अंदर 2 तरह की स्पिरिट है, एलाइजा की भी और आखिरी जमाने के फरिश्ता की भी, यानी एलिया की भी और फरिश्ते की भी। कलीसियाई जमाने के फरिश्ते की जो बात दौड़ है वो भी बता रहा है आपको। आमीन। और फिर पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक जितने भेद हैं सारे खोल भी रहा, सारे भेदों को खोल भी रहा, बता रहे हो आपको। उसकी किताबें, मैं क्यों आपको किताबें देता हूं, आप उनको पढ़ लो, उर्दू में किताबें हैं, इन पे इतना पैसा लगता है, इतना पैसा दुनिया लगा रही है, ताकि पूरी दुनिया में नबी की आवाज है, पता चले कि असल में हम हैं कहां पर। आमीन। अब नरसिंगे फूंके गए, और नरसिंगा क्या है? बुलावा है। 2-3 तरह से इसको बताया जाता है कि नरसिंगे क्या है। नरसिंगे जंग के लिए भी बुलाए जाते हैं, नरसिंगा फूंका जाता है ताकि सारे लोग जंग के लिए इकट्ठे हो जाए, फौजें इकट्ठी हो जाए। आमीन। नरसिंगा फूंका जा रहा है, इसका मतलब है हमारी जंग लगी हुई है। किसके साथ? तारीकी की रूहानी फौजें। कौन है वो? सिर्फ शयातीन नहीं, वो शयातीन की फौजों के साथ किनके जरिए से जंग है? वो शयातीन की फौजें घुसी हुई हैं किनके अंदर? इंसान कौन से? यीशु ने कहा था आदमी के घर के लोग उसके क्या होंगे? मुखालिफ। आमीन। यीशु ने कहा। तो सबसे पहले वो अटैक किन पे करता है? जो सबसे ज्यादा करीब होता है उस पर अटैक करता है। और वो अटैक होता कैसे है? मैं बताऊं आपको, उसका सबसे संगीन अटैक दुनिया में बड़े वो अटैक करता है, बहुत हमले करता है खुदा उनके लोगों पर, उनको डिट्रैक्ट करने के लिए, गुनाह करने के लिए। लेकिन जब बन नहीं पड़ती तो वो कहता है हाले भी मजा नहीं आ रहा है, मैं इतना कुछ कर देता, वेन्यू वही रखा है, वेन्यू नहीं चेंज किया, जगह नहीं चेंज करता, तो ऐसे करता हूं इसकी जगह आहो मैदान चेंज करते हैं, पिच चेंज कर। जब पिच चेंज होगी तो लाजमी सी बात है वो पिच मैं रेडी करूंगा। उस पेज पे, ये पिच पे जितनी मर्जी बॉलें कराए, मैं आउट होने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने वहां पे एक भी बॉल करा दी तो ये गया काम से। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? तो शैतान हमारी पिच चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा
ہمارے زمانے کا نبی بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کی شیطان سے جنگ ہو تو سب سے پہلے آپ اس کا بیٹل گراؤنڈ چینج کریں. گراؤنڈ چینج کریں. اس گراؤنڈ پہ نہیں رہنا آپ. گراؤنڈ چینج کر کے پھر آپ نے جنگ کرنی ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں, آج کی جو جنگ ہے وہ عقابی روح کے ساتھ ہے. سانپ جب عقاب پر حملہ کرتا ہے تو عقاب وہاں پر اس کے ساتھ نہیں لڑتا. عقاب اسے اٹھاتا ہے اور پھر اوپر لے جاتا ہے. اوپر لے جاتا ہے, اور جب ٹاپ پہ لے جاتا ہے تو اوپر سے جا کے پھر اسے چھوڑتا ہے. آمین. اور گریوٹی کا جو قانون ہے, جو کہ قانون ہے کائنات کے اندر, کہ جو چیز اوپر سے آتی چاہے وہ اتنا سا بھی وزن ہو, جب آتی ہے تو بڑی سپیڈ سے آتی ہے. تھرو ہوتی ہے اس کی, بہت خطرناک تھرو ہوتی ہے. اور جب نیچے آتی ہے تو پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے آپ اسے اپنی بیس پر لے کر جائیں. آمین. وہ جائے گا نہیں لیکن لے کر جائیں گے آپ. اگر وہ پری ڈیسٹینیٹڈ نہ ہوا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور اگر وہ ہوا تو واپس ضرور آئے گا. میں داس رہا, یہ بات ہے, وہ مصرف ہے لیکن واپس آ جائے گا. آمین. اب نرسنگا جنگ کی علامت, اور نرسنگا آزادی کی بھی علامت ہے. 7واں نرسنگا 7ویں عید پہ پھونکا جاتا تھا, اور کیا, تاکہ لوگ آزاد ہو جائیں. جو کئی سالوں سے نسلوں سے غلام تھے ان کو آزادی کا بھی پیغام دیا جاتا تھا. ہمارے زمانے میں جب 7 نرسنگے پھونکے گئے تو ہر زمانے میں آزادی کا پیغام آیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنگ کا بھی آیا. جو ہی نرسنگا پھونکا گیا تو ایک مور کھلی. جو ہی نرسنگا پھونکا گیا تو ایک مور کھلی. ہاللیلویا. اور مور کس کی علامت ہے؟ نرسنگا سیاسی ہنگامہ آرائی, سیاسی جھگڑوں کی, اور مہر جو ہے وہ مذہبی ہنگامہ آرائی کی جو ہے وہ علامت ہے. جب مور کھلتی ہے تو مذہبی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, اور جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو سیاسی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب بھی نرسنگا پھونکا گیا, آمین, تو جب گناہ پیک پہ پہنچا ہوتا تھا خدا فرشتہ بھیجتا تھا اور وہ نرسنگا پھونکتا تھا. اور نرسنگا جو ہی پھونکتا تھا تو ایک مور کھلتی تھی. یعنی جب بھی مہر کھلی ہے اور نرسنگا پھونکا گیا ہے وہ زمانے کے آخر میں پھونکا گیا ہے. یعنی 2000 کون سا چل رہا ہے, 2023 کے اس مہینے کے اندر 11ویں مہینے کے اندر نرسنگا بھی پھونکا جائے گا اور مور بھی کھلے گی, کیونکہ پورا سال گند سے بھر گیا یہ سال. لوگ بالکل, ہے نا, بات سمجھ رہے. یسوع مسیح جب آئے تو بنی اسرائیل کا اور لیفٹ رائٹ کی قوموں کا برا حال تھا, اور بنی اسرائیل ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے, یسوع مسیح کا, ہے نا, وعدے کا مسیح. گند بڑا ہوا تھا اور یسوع آ گیا. آیا تھا کہ نہیں؟ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یسوع کے آنے سے پہلے اس کا پیشرو بھی آ گیا جو اس کا راستہ تیار کرے, یعنی ایلیا. ہاللیلویا. اور پھر یسوع مسیح نے نرسنگا پھونکنا شروع کیا. نرسنگا کیا ہے؟ خداوند کا کلام جو زمانے کے لیے بڑا ضروری تھا. سبت کے متعلق, سبت میں ہوں. ہیکل کے متعلق, ہیکل میں ہوں, اس کو گرا کر 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں, ہے نا. کڑوے دانے کی تمثیل, یہ سارے نرسنگے پھونکے گئے, اور جنہوں نے اس نرسنگے کی آواز پر کان دھرا ان پر مورے بھی کھلے. جب 120 کی جماعت روح القدس کو حاصل کر چکی تو پھر ان پر مورے کھلنی شروع ہوگی. ان پر مورے کھلنی شروع ہوگی. یسوع مسیح کی وہ تمثیلیں کھلنی شروع ہوگی. اصل میں بات کیا ہے, یسوع مسیح کا باپ بیٹا روح القدس والا معاملہ سمجھ آنا شروع ہو گیا. یسوع مسیح کے کڑوے دانے کی تمثیل ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آگے چل کے خدا نے فرشتوں کا دور چلایا, کیونکہ 12 رسول جب دنیا سے جا چکے, ہاللیلویا, جب جا چکے تو اس کے بعد پالوس کو پہلا اور پھر اس کے پیچھے آخری زمانے کے ولیم برینم تک سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کلیسیا کی بہتری اور اس کے مکاشفات حاصل کرنے کے لیے, ان کو دینے کے لیے ان کو جو ہے وہ کام پر لگایا گیا. ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ یہ خدا کی 7 آنکھیں ہیں. یہ خدا کی کیا ہے؟ 7 آنکھیں ہیں. 7 روحیں خدا کی کیا ہیں؟ 7 آنکھیں. اور یہ 7 روحیں 7 آنکھیں ہیں کون بیسیکلی؟ کہاں پر تھی پہلے؟ مکاشفہ میں یوحنا کو آسمان پہ نظر آ رہی. یعنی یہ 7, میں نے جو پہلے بھی بتایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا ایک تھیوفنی آسمان پہ موجود ہوتا ہے. خدا اس تھیوفنی کو بچہ نہیں بناتا. خدا جب بھی پہلی کریشن کرتا ہے تو اسے نوجوان بناتا ہے, کم از کم 25 سے 30 سال کا. خدا بچہ پیدا نہیں کرتا اس طرح سے جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے, نہیں. گو کہ اس میں خداوند ہونے دیتا ہے, اور خدا اس کو برا بھی نہیں کہتا, جائز طریقے کا بچہ, ہے نا.
لیکن پھر بھی یہ خدا کا پلان نہیں تھا. پاک کلام میں ہمیں یہ پلان آغاز میں نظر نہیں آیا, اور جو خدا آغاز میں کرتا ہے وہی آخر میں کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور میں بتاؤں, یہ جو مردے جی اٹھیں گے, جو اگر کوئی بچہ بھی ہوا تو وہ بھی جوان اٹھے گا بھائی, وہ بچہ نہیں اٹھے گا. باتوں سمجھ رہے؟ اب ان باتوں کے ساتھ آگے چلتے ہیں. زمانے کے آخر میں بدی بڑھ جاتی ہے اور نرسنگا پھونکا جاتا ہے بلاوا. نرسنگا چونکہ آواز ہے, آواز کے ذریعے بلاوا. آواز کیا ہے؟ آواز خدا کی. اور یہ آواز کو اگر میں ٹیکل کروں 7 طرح کی گرجیں, تو گرج, ہر ایک گرج ہر نرسنگے کے ساتھ جب نرسنگا پھونکا گیا, ایک آواز آئی, یعنی ایک گرج آئی. گرج کیا ہے؟ خدا کا بولنا. اس زمانے کے لیے خدا کی آواز. یوحنا کو 7 گرجیں بھی سنائی دی, اور 7 گرجوں کا مطلب 7 بار خدا بولا. اور اس کا حوالہ اگر چاہیے تو لکھ لو, متی کی کتاب 12واں باب 23 آیت پڑھ لینا چاہتے. لکھا ہے بادل گرجا. بادل کیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا کہ خدا بولا ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ خدا بولا. آمین. تو بادل کے گرج کی جو تمثیل ہمیں پاک کلام میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا بولتا ہے گرج کے ساتھ. 7 تھنڈرز اس کو کہا گیا, 7 گرجیں. یوحنا نے سمجھ لی, ان آوازوں کو سمجھ لیا اور لکھنے لگا. اس نے کہا مت لکھ, کیونکہ یہ آخری جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, آخری فرشتہ کھولے گا. اور کیا ہمارے زمانے کے نبی نے یہ کتاب, یہ ان کی 7 موروں کی کتاب ہے, انہوں نے لکھی نہیں, انہوں نے بولی ہے, جو کہ لکھی ہوئی حالت میں ہمارے پاس آئی. کیا یسوع مسیح جب کلام کر رہا تھا, مورے کھول رہا تھا لوگوں کے اوپر, باتیں کر رہا تھا, کلام کر رہا تھا, تو کیا ساتھ میں کلام والا بھی بیٹھا ہوا تھا؟ تو یہ کب لکھی گئی انجیل؟ ان کے منہ کی باتیں بعد میں لکھی. ان کی آواز کو زیب کرتاس کیا گیا, لکھا گیا, پیپر پہ لایا گیا, آمین, پرنٹ کیا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں خدا یسوع مسیح کا دماغ, اس کی آواز آج ہمارے پاس پرنٹ حالت میں. یہ اگر سننی ہے یہاں سے سنیں. تو کیا ہے؟ نبی کی بھی آواز اور فرشتہ کی آواز, 7ویں زمانے کے فرشتہ کی آواز. کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی, سب کھولے گا. لکھا ہے جو اس کے بندوں اور نبیوں پر بھیدے نہیں کھول, بھید تھے وہ سارے کیا ہے؟ 7ویں زمانے کا فرشتہ 7ویں زمانے کی آواز کے ساتھ کھول دے گا. لیکن پہلے نرسنگا, اور پھر مور کھلے گی, اور پھر جب مور کھلے گی تو پھر گرج پیدا ہوگی. جب گرج پیدا ہوگی تو وہ مور کے کھلنے سے خدا بولے گا کہ اصل گل کی ہے جی. کیونکہ بندے کی اتنی اوقات نہیں, نہ نبی کی, نہ کسی فرشتے کی, نہ کسی رسول کی, نہ کسی چرواہے کی, نہ کسی پادری کی, نہ کسی مشن کی, نہ کسی سیمنری کی. یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات اٹیک کر لے. اس میں اپنی طرف سے ہم نہیں کر سکتے. آمین. وہی جو 7ویں فرشتے کے نرسنگے کی آواز کے ساتھ کھلا ہے. تو نرسنگا کیا ہے؟ سیاسی. اچھا میں بتاؤں آپ کو, جب پہلی مور کھلی, جب مور کھلتی ہے تو سیاسی ہنگامہ. میں نے بتایا کہ جب زمانہ برائی کے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو مور کھلتی ہے, نرسنگا پھونکا جاتا ہے. جب رومن گورنمنٹ اور بنی اسرائیل بڑی جو بنی اسرائیل تھے رومیوں کی گورنمنٹ کے نیچے تھے, ہیرودیس اور دیگر کی, تو وہ دعا کیا کرتے تھے, خدا ہمیں آزاد کر, ہم تو کسی کے نیچے نہیں رہے اور یہ غیر قوم کا بادشاہ ہم پر رول کر رہا ہے نا. تو خدا نے سن لی. لیکن اس وقت تک بہت برائی ہو چکی ہوئی تھی ان کے بیچ میں بھی, اور وہ خدا کی حقیقی باتوں کو چھوڑ کر کچھ آگے بھی بڑھ چکے ہوئے تھے, کچھ رسموں اور عقیدوں پر بھی چل رہے تھے. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے ربی اور ان کے فقی فریسی بھی اس میں گڑبڑ پیدا کر چکے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پاک کلام میں ان باتوں کی شہادت ہمیں ملتی ہے. اور ایسی گڑبڑی کے اندر یسوع مسیح آ گیا. جب یسوع مسیح آئے تو کیا مجھے بتائیں, سیاسی ہنگامہ آ رہی نہیں ہوئی؟ کیا بادشاہ نے بچے نہیں مروائے؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور بادشاہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ, اس کو یہ پتہ نہیں چلا خود تیرا بھلا ہو جائے, بادشاہ نے پیدا بھی ہو گیا تو مجھے پتا بھی نہیں. اور اس میں سیاست کیا ہوتی ہے, پولیٹکس, کہ کہاں سے کس پیادے کو ہم نے گرانا ہے. شطرنج سنا ہے؟ شطرنج, وہ کیوں رانی کو گراتے ہیں, راجا کو گراتے ہیں, ادھر سے اس پیادے کو گراتے ہیں, ادھر سے. وہ کیا ہے؟ دماغ. اس نے دماغ استعمال کیا. مجوسیوں سے کہا اگر تمہیں ملے تو مجھے بتانا. اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی اسے سجدہ کرنا تھا. اس نے نہیں, اس نے ذبح کرنا تھا اسے, اور اس نے کر بھی دیا بات. لیکن خدا اس سے پہلے آپ کو ذبح نہیں ہونے دے گا جب تک آپ اپنے ریویلیشن نہ لوگ تک بیان کر لیں. وہ اپنا کام لے کر آپ کو, اور بائی دا وے دلہن ذبح نہیں ہوگی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دلہن ذبح نہیں ہوگی, کیونکہ دلہن کی عدالت یسوع مسیح نے سہ لی اس لیے کے اوپر. اب دلہن کی قیمت دے دیا تو پھر بھی اس نے ذبح ہونا ہے. اس کا مطلب ہے پھر ذبح کون ہوگا؟ پاک کلام میں تو لکھا ہے ذبح ہوں گے, ہوں گے. دلہن کے اٹھائے جانے کے بعد 1000 سال تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا, اور پھر دلہن کے اٹھائے جانے کے بعد 1000 سال کے بعد باقی مردے اٹھائے جائیں گے. یہ کون سے آئے
जो सिर्फ मेंबर ही है, सो कॉल्ड मेंबरशिप कलीसिया, नाम निहाद मेंबरशिप कलीसिया। गल्ला समझ आ रही है कि नहीं आ रही? गुड। समझ आनी चाहिए ना, चलो बाकी गल्ला बात दिया खुदा अमल भी दे देता बंदे को, लेकिन जाया नहीं करना टाइम। तो ये कौन है भाई? 1000 साल एक दिन खुदा के नजदीक, तो उससे पहले 3.5 साल की ज़ियाफत आसमान पर, जमीन पर नहर किस्म की तबाही है ना, जड़ा हुन बजे होया तस्लीम को लिखा है, अब तक किसी ने उसे रोका हुआ है। बेदीनी की तासीर करने वाले को रोका हुआ है, वो मुखालिफ मसीह जो गुनाह का फर्जंद है उसे रोका हुआ है। किस अभी रोका हुआ है? क्यों? क्या अच्छा रोका क्यों है? आए दुल्हन है ना, दुल्हन। लेकिन जो ही नमक उठ गया, दुल्हन उठा ली गई जमीन, फिर जनाब जी उजड़िया बागां दे गालड़, उजड़िया बागां दे गालड़ आए, फिर हर तरफ अंधेर। लेकिन याद रखें उस सारे सुनहरियों में नीचे कलीसिया होगी, द पीपल ऑफ गॉड होंगे, मेंबरशिप होंगी, 5 कुंवारियां जो पीछे रह गई थी। आज बहुत बड़ी बहस दुनिया में चल रही है और बहस ही चलेगी, क्योंकि क्लियर कट नहीं है। लेकिन क्लियर कट करता कौन है? नबी। हमें तो नबी ने क्लियर कट किया है कि नहीं भाई नसी कलीसिया नहीं है, हम दुल्हन है, इसलिए हम खुदा के आराम में दाखिल हैं। हालेलुया। हमारा आराम कौन है? आराम किसको कहते हैं? सबत। सबत कौन है? हमारा सबत कौन है? खुदा हम यीशु मसीह। उसने कहा मैं हूं सबत, मैं सबत हूं, मैं सतों दिन आराम करे। यीशु ने, खुदा ने आराम किया, उन्हें कहा मैं आराम किया, तो दुल्हन कितने सी? अंदर ही थी कहीं पसली में। सलीब पर इसको खोला, दुल्हन बाहर आई, है ना। कुछ टाइम के लिए प्रोसेस था, उसकी आजमाइश थी। बात समझ रहे हैं? कुछ टाइम ड्यूरेशन था, मरियम के साथ मंगनी तो हो गई, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद उसे वापस जाना था। लेकिन किसके साथ? बीज के साथ, बीज के साथ। भाई तभी ये बीज यीशु का है या बाप का है? ये बाप में से मुझे बताएं। मैंने आदम में बताया पूरी कायनात थी, है ना। पूरी कायनात छुपी, आज जड़ी पूरी दुनिया करोड़ा अरबा खरबा है ना, ये सारे कितने आदम के अंदर थे। खुदा ने उसको फर्टाइल किया हुआ था, हर चीज थी उसके अंदर। दुनिया की हर कौम उसी के अंदर थी बेसिकली। तो अगर खुदा के अंदर ये सारा कुछ था, तो उसके बेटे में आया था कि नहीं? तो इसका मतलब है बेटे में किसका बीज था? खुदा का। अगर हम बेटे के फॉलोअर्स हैं, तो बेसिकली खुदा के। बेटा किसकी बातें कर रहा था? बाप की। उसने कहा बाप वो जो करते देखता हूं वही करता हूं। और उसका बाप कौन था बेसिकली? बताइए मुझे। खुदा कौन है? क्या है खुदा? क्या खुदा रूह है? खुदा क्या है? रूह है। समझते जाए, समझते जाए। खुदा बाप बेटा कुदस नहीं है, नो। ये खुदा की खूबी है। खुदा की मैटेरियलिस्टिक चीज कोई नहीं है। खुदा मैटेरियल नहीं है कि उसको फड़ लो, कैद कर लो, है ना। यकूब ने एक बार कोशिश की थी, कुश्ती कर रहा था, कह रहा मुझे जाने दे, जाने दे, जाने दे, क्योंकि उस वक्त बदन में उतरा हुआ था। तो बदन में तो पकड़ लोगे। यीशु को भी पकड़ लिया, खुदा उतरा था बदन में यीशु के अंदर, पकड़ लिया, ज़बह किया, मारा, लेकिन क्या पकड़ सके? चला गया। फिर वो चला गया कि नहीं? इसी तरह यकूब ने कुश्ती की, उसने कहा नाम बता, उसने कहा नहीं बताऊंगा। उसने कहा बता, उधर से पू फुटने वाली थी, नाम भी बता दिया और साथ में नस भी दबा दी। साथ में क्या कर दी? नस दबा दी। तो यकूब जो था ऐसे ऐसे चलता हो गया। इसका मतलब क्या है? लोगों को लगता है ओहो बड़ा बुरा होगा। नहीं भाई, जब खुदावंद आपको पकड़ता है तो आपकी सबसे पहले चाल चेंज करता है। ये चाल में बिगाड़ नहीं था, ये चाल में दुरुस्तगी थी। ये उसके लिए सजा नहीं थी, ये एक नया ट्रैक था उसके लिए, एक नया ट्रैक था। हालेलुया। और याकूब वो शख्स था, जब उसे खुदावंद ने अपना नाम बता दिया तो साथ में ये भी कह दिया कि अब से तू इस्राएल है। आमीन। जो तू करेगा उसके पीछे सब फाइनल है। लोगों को लगता है नहीं नहीं यार किंडी गल कर सब फाइनल, नहीं नहीं सब फाइनल, क्योंकि खुदा हमेशा प्री डेस्टिनेटेड नजरिए से चलता है। खुदा अपनों को ढूंढने और निजात देने आया था, हर किसी को नहीं है, सारे ही ढूंढने आया। नहीं 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 नहीं, सबको नहीं देगा। और एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं फिर आधा दुआ करना बेफायदा, तो ये किसने कह दिया बेफायदा?
آپ اگر اس کے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ اس کے ہیں. مجھے نہیں چلے گا, مجھے بعد میں چلے گا, پہلے آپ کو چلے گا. گل سمجھ رہے ہو؟ پہلے آپ کو چلے گا. تو کیا ہوا, ہر موت. اچھا, یسوع زمانوں کے بگاڑ کے آخر میں آیا اور اس نے سبت کے بھید کو کھولا, اس نے اور بہت سی چیزوں کے بھیدوں کو کھولا. ہاللیلویہ. اور پھر آگے چل کے رسولوں نے, اور پھر رسولوں کے بعد پالوس پہلے زمانے کا, اور پھر چلتے 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 یہ سارا معاملہ. اچھا, یہ مہریں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی مذہبی طور پر ایک بیداری کو لے کر آتی ہے. جب مہر کھلتی ہے تو گرج بھی آتی ہے. اب گرج جب آتی ہے تو اس کا مطلب بگاڑ سیدھا کر مارے. ایک بندہ گرجیا گھر چ بڑی گرج وج پائی ہے, تو گھر دے وچ او بھائی گل نہیں سنتے, میں نے سمجھا رہا, ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو, میں کنی دیر سے سمجھا رہا ہوں, آج تک نہیں سنتے, اونچی بات میں سمجھاتے ہیں. تو یہ زمانے جو 7 زمانے ہیں, 7 نرسنگے اور 7 گرجیں اور 7 مورے جو ہیں, یہ خدا نے اصل میں کلیسیا کو سمجھانے کے لیے, کلیسیا سے کے فیس سے کچھ چنیدہ کو اٹھا کر دلہن بنانے کے لیے آواز دی ہے گرج کے ساتھ. ہاللیلویہ. پالوس کے زمانے میں گرج آئی. اب کیا گرج آئی ہمیں صرف کچھ باتوں کا پتا ہے, سب کا نہیں پتا. لیکن آگے ارینیس کے زمانے میں کیا گرج آئی. گرج یہاں پر لکھی گئی ہے, ساتوں زمانے کے کلیسیوں کے فرشتوں کو لکھ, کیا لکھ, اس کو لکھ کے تو یہ ہے لیکن تجھ میں یہ کمی ہے, اس کو لکھ کے تو یہ ہے تجھ میں یہ کمی ہے. ساتوں کو لکھا, ساتوں کو لکھ دیا. اس کا مطلب کیا, کمیاں دور تو ہوتی جا رہی تھی. گرج سن رہا تھا, کوئی آبزرو بھی کر رہا تھا, اسے کنسیو بھی کر رہا تھا اور پھر ساتھ ساتھ چل بھی رہا تھا. اب جو کنسیو, مجھے بتائیے ایک بات, جب آدم کا بیٹا سیت پیدا ہوا, حابل تو مر گیا, سیت پیدا ہوا تو کیا اس کے اندر جو بیج تھا آگے ٹرانسفر نہیں ہوا ہے نا, سیت کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے, ہوا تھا نا. تو 7 زمانوں میں جب بیج آتا رہا ہے, آواز آتی رہی ہے, گرج آتی رہی ہے, نرسنگا پھونکا جاتا رہا ہے, وقت کا کلام دیا جاتا رہا ہے اور موریں کھلتی رہی ہیں, تو اس بیج کو کچھ کنسیو کرنے والے بھی تھے جنہوں نے اس بیج کو لے لیا اور پھر اسی بیج کو آگے نسل پیدا کی. ایسا سمجھو گا, ریولیشن کا بیج, the seed of revelation, اس کو جب لیا ہر زمانے کے اندر تو ہمارے زمانے تک آ گیا. 7 زمانے گزر گئے, 7 زمانوں تک آ گیا. 7 زمانے تک آ گئے تو 7 زمانوں میں جو بیج کو کنسیو کرتے تھے وہ مشن نہیں بنے, وہ 7 زمانوں کے کلیسیاؤں کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان کا حصہ نہیں بنے, وہ الگ سے ٹریک چلتا آیا ساتھ سے. اور آخر تک چونکہ اس بیج نے, خدا کے بیج نے آنا تھا, مکاشفہ کے بیج میں بھی آنا تھا, تو جب آیا تو آج تک ہمارے پاس ہے. اچھا, یہ مکاشفہ کا بیج جو تھا ہر زمانے میں, جو گرج تھی خدا کی آواز تھی, اس کو جس نے سنا اور عمل کر لیا, یہ آئے تو آگے آگے انہیں کے ساتھ ساتھ, لیکن ان کا حصہ نہیں تھے, یہ ان کے ایمان میں شامل نہیں ہوئے. مثال کے طور پر جب مارٹن لوتھر چلا گیا تو اس کی کلیسیا پھر تنظیم بن گئی. جب فرشتہ چلا جاتا ہے تو بعد میں بہت سی گڑبڑیں آتی ہیں, آمین, بہت سی چیزیں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ پھر سر کا بندہ بیچ میں نہیں ہوتا اور ابلیس بیچ میں آ کر اپنے معاملات کرنے شروع کر دیتا ہے بہت سی چیزوں کو لے کر کے. ہاللیلویہ. تو توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع ہوتا ہے, سیاسی ہنگامہ رہی بھی شروع ہوتی ہے, لیکن ساتھ میں آواز کے ذریعے سے مذہبی بیداری بھی آتی ہے, روحانی بیداری بھی آتی ہے. آمین. تو آج خدا کا شکر کرتے ہیں 7 کلیسیا زمانوں میں نرسنگے بھی پھونکے گئے اور موریں بھی کھلی. ہاللیلویہ. لیکن مور اور نرسنگا اور آواز تب آئی جب دنیا بالکل بگاڑ, آج بھی دنیا بگاڑ کے اوپر ہے نا. نرسنگا پھونکا جا چکا ہے, موریں کھل چکی ہیں, گرج آ چکی ہے, آواز آ چکی ہوئی ہے, اور ایک چھوٹا سا حصہ جو کسی ڈینومینیشن کا حصہ نہیں بلکہ خدا کے میسج کا حصہ ہے نا, خدا کے مکاشفہ کا حصہ ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آمین. اور یہ جو مکاشفہ کا حصہ ہے, ہاللیلویہ, وہ کائن کی نسل نہیں کہلاتا. یہ جو مکاشفہ میں حصہ چل رہا ہے جس کو لوگ کنسیو کرتے آ رہے 7 زمانوں سے آج تک, ابھی بھی یہ کائن کا حصہ نہیں کہلاتا. بات کو پکڑیے گا, میں ایک تمثیل کے تحت کہہ رہا ہوں. یہ کائن کی نسل کا حصہ نہیں کہلاتا, کیونکہ کائن میں کس کا بیج ہے, جانور کا بیج ہے. جانور کی سرشتہ بیسیکلی, بیج نہیں, جانور کی سرشتہ, بیج بھی, کیونکہ بدن تو جانور کا ہی استعمال کیا گیا. تو خدا کا روح اس پہ آ تو سکتا ہے اس کے اوپر, لیکن اس کے اندر نہیں رہتا. اور اس بات کو سمجھ, آج کے دور میں آپ پہچان نہیں سکیں کہ کائن کا جانور والا بیج کون سا ہے. لگیں گے وہ بھی انسان, اور فنیشنگ انسان لگیں گے. پاسبل ہے آپ سے زیادہ صحیح انسان نظر آئے, آپ سے بھی زیادہ بہتر نظر آئے گا. لیکن پھر کہتا ہوں, یہ جو فیصلہ ہے خدا نے, یہ اپنے ہاتھ میں بھی کچھ طرح سے رکھا ہے. ہم پورے طور سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون خدا کا بیج ہے آدم کے ذریعہ سے, ہے نا, اور کون
काइन का बीज है, काइन की नस्ल के जरिए से आ गया है वो इंसान, दोनों हवा से पैदा हुए हैं, लेकिन एक पर रूह आता है और दूसरे में रूह आता है, एक पर आता है और एक में आता है। अब आप देख रहे हैं अपने गिर्द गिर्द हजारों डिनोमिनेशंस हैं, रूह आता है उनमें, लेकिन उनमें नहीं आता, क्योंकि रूह जब में आ जाता है तो फिर ये समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर ये नहीं कहते नहीं 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 भैन भी पादरानी बन सकती, वो नहीं कहते। फिर ये नहीं कहते ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं, वो कहते नहीं नहीं बस सब कुछ हो सकता। तो नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता। पाक कलाम में खुदा ने कहा था एक खेत में 2 तरह का बीज नहीं बोला। मेरी बात समझ रहे? तो खेत आप मैं डिनोमिनेशनल बीज भी इतनी पाई जावा है ना, खेत कलीसिया होती है ना, तो ये बीज है। तंजीमी बीज भी चेक पाई जी, सुबह फिर शायर बानी जे आज टिक्की ले लो मेरे को, है ना। खब्बा नहीं आता क्या करना, सज्जा करना है, बल्कि सज्जा थले, खब्बा थले तो सज्जा उत्ते करना है ना। गल समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं कह सकता। अच्छा फिर मैं कहवा नारी नहीं नहीं हूं शाम ਨੂੰ अगले बारी शाम ਨੂੰ करांगे, 2 तरह का बीज। अच्छा कोई भैन कलाम सुना सकती है आ जा करे, मैं तो वैसे भी नहीं होता बहुत बारी, एवरी ड्यूटी लग जाती है। साथ में ये भी कहूं नहीं नहीं आज मैं हूं, मैं भी सुनाऊंगा। तो बहुत सी चीजें हैं, मिक्स नहीं कर सकते हम, 2 तरह का बीज बो नहीं सकते। और एक और बात बताऊं, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, बहुत से लोगों का, अगर आप फेस करते हैं तो मैं भी करता हूं। बहुत से लोगों का सवाल है कि भाई जी तुसी ऐ इन्ने खादम ने, इन्हां नूं क्यों नहीं बुलांदे अपने चर्च? वो भी तो कलाम ही सुनाते हैं, अच्छे खासे मिशन के लोग हैं, इतना पुराने अरसे के लोग हैं, है ना। नाम नहीं लेना चाहता, बड़े नामी ग्रामी लोग हैं यहाँ पर इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर। उनको ही बुलाया जाए और उन्हें पता है जितना उन्होंने बुलाया गया चर्च बाहर तक पर आउट है भी, मैंने पता है, मुझे पता है, क्योंकि गहराव को पुकारता है। अगर गहराव को पुकारता है तो फिर मिशन भी मिशन को पुकारता है। साडे अंदर एक मिशनरी बीज भी ना नस्लों तो फसिया हुआ है ना दिमाग दे विच, है सैटिंग दा, तरतीब दा, निजाम दा, सिस्टम दा बीज। ओ माय गॉड, सिस्टमैटिक पास्टर आ सिस्टमैटिक कहते तो बड़ा केड़ा सिस्टम है भाई, मैनूं ये तो दसो पहले। है मैं घुमा फिरा के तुहानूं इस सिस्टम ते ले आ रहा, तुसीं कहंदे नहीं 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 हमें बाहर से कोई बादशाह चाहिए। तो मैं इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि वो बीज बोएगा यहाँ पे आके, ये बीज बोने की जगह है। और जिस दिन वो आ गया और मैंने बुला लिया, उसने बीज को गड़बड़ी में बो दिया, तो तुसी ते असली बीज नहीं हजम कर पाते, नकली क्या कर पाओगे? नकली बीज बो गया तो क्या करूंगा मैं एक खेत के अंदर 2 बीजों को लेके? सबसे पहले तो मैं ही मुजरम होगा, एक खेत में 2 तरह का बीज ना पा। और वैसे बताऊं आपको, ये जो पादरी होता है ये मातहत चरवाहा होता है, किसकी तशबीह होता है? ये यीशु की तशबीह होता है, यीशु की तशबीह होता है। तो क्या यीशु ने कभी ऑफर दी थी लोगों को कि आके मेरी जगह तो तुसी बीज बो दो? कहता ही नहीं नहीं, तुसी जो बीज बो रहे हो ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक करता हूं। और उसने उनको ठीक किया, उस्तादों को ठीक किया। बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तो ये नहीं जानता? रात के टाइम पे आया था वो, कौन आया था? निकोदेमुस, है ना। बनी इस्राएल का उस्ताद था, फकीह फरीसी था वो। तो उसने कहा है उस्ताद जो तू कहता है मैं जानता हूं, खुदा की तरफ से कहता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता, कर नहीं सकता जब तक उसके साथ खुदा ना हो। उसने कहा बहुत ही तारीफ कर रहे हो भाई जना, गुलाब हुक्म ला लो मेरे को। तारीफ बात जो करे, अच्छा पता है आपको जब कोई आपकी ज्यादा तारीफ करे ना, ये भी रोला समझ लो, उस तारीफ के अंदर आप कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। तो तारीफ को भी ज्यादा गले का हार नहीं बनाना, ध्यान रखना है। वो बदरुआ की कर रही है सन यसूदा तारीफ, है खुदा के बेटे, है ना, तू वक्त से पहले हमें होने के। मैं जो पूछ रहा हूं दसो तुम कौन हो? ये सुन नहीं सी पता कौन, लेकिन वो क्यों पूछा कि ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ लेकिन वो दसना चाहता कि मैं सवाल चुकांगा तो भाई ये ना दसा। समझ आ गई गल? तो ये तारीफ भी बहुत औकात इसको गले का हार ना बनाया करें, सच्चाई को गले का हार बनाए। हालेलुया।
تو آخری لمحوں میں آتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس کو. آج ہم نے نرسنگا سیکھا کہ نرسنگا کیا ہے. 7 کسی زمانے گزر چکے, ہمارا زمانہ 7واں ہے. پیچھے پولوس سے شروع کیا, 7 نرسنگے ہو چکے, یعنی 7 طرح کی بلاہٹ کے لیے. اچھا, بادشاہ کی آمد کے لیے بھی نرسنگا پھونکا جاتا تھا, ہے نا. اب یہ نرسنگا جو پھونکا جا رہا ہے 7ویں زمانے میں 7ویں فرشتے کے ذریعے سے, یہ کون سا ہے؟ یہ ریپچر کا, آزادی کا نرسنگا ہے. کیونکہ 7 عیدوں کے بعد جب 7ویں عید کا دن آتا تھا, آخری عید کا آخری دن, ہر 7 عید کے ہر عید کے اندر 7 دن ہوا کرتے تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, عید 7 دن تک منائی جاتی تھی. دیکھیں کیسا خدا نے کاملیت رکھی ہوئی, 7 کاملیت کی علامت. اور ہر 7 دن کے بعد دوسری عید شروع ہو جاتی تھی, اور اسی طرح 7ویں دن یعنی 7ویں عید کے آخری دن 7ویں دن یسوع مسیح بھی کھڑا ہو گیا. انجیلوں میں لکھا ہے اس زمانے میں بھی یروشلم میں عیدیں منائی جاتی تھی, ہے نا. تو 7ویں دن یروشلم پرانے عہد نامے کے اندر لکھا گیا ہے کہ کیا کرے کاہن جا کر, کاہن کیا کرے, جا کر نرسنگا پھونکے. جب کاہن نرسنگا پھونکے بلند آواز سے 7ویں دن عید کے آخری دن نرسنگا پھونکے, تو جتنے لوگ اس نرسنگے کی آواز سنے, چاہے وہ غلام ہو یا آزاد, جو غلام ہو اس کے لیے آزادی کا نرسنگا ہوگا. چاہے وہ بچپن سے غلام رہا ہو, وہ وہاں سے اسی ٹائم پر بیلچا چھوڑ کے, اپنی کڑائی چھوڑ کے, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے واپس آ جائے اپنے گھر, اپنے خاندان. اور لکھا ہے اگر کوئی نہ آنا چاہے, ہے نا, تو کاہن کیا کرے, نرسنگا پھونکنے کے بعد, آفر کرنے کے بعد اسے لے جائے ہیکل کے دروازے کے سامنے, ہیکل کے دروازے کے سامنے لے جائے, اور لوگوں کے سامنے اس کا کان جو ہے وہ اس میں سوراخ کر دے, چھید دے اس کا کان. اور جب اس کا کان چھید دے گا تو یہ علامت ہوگا کہ اب وہ ساری زندگی نرسنگا پھونکا جائے تو پامیں وہ غلام رہے گا. آج بھی نرسنگا پھونکا جا رہا ہے, آواز سب کو آ رہی ہے, لیکن کچھ لوگ کان میں چھید کروانا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کان میں چھید کروانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے, ہمارے پاس تو ہونا, ہمیں پھر بعد میں ایمان بھی آ جائے. ہاللیلویا. تو ان باتوں کو جانے آپ. تو اس آخری زمانے میں جو نرسنگا پھونکا گیا وہ آزادی کا نرسنگا ہے. اور آزادی کیا ہے؟ ریویلیشن کے ذریعے آتی ہے. اور ریویلیشن کیا ہے؟ خدا کی وہ بات جو آج تک چھپی رہی, گرج کے ذریعے خدا نے آواز دی. اور گرج والی آواز نرم نہیں ہوتی, باقاعدہ سخت آواز ہوتی ہے. ہاللیلویا. اور آتی ہے فرشتے کے ذریعے سے, ہمارے زمانے کے فرشتے کے ذریعے سے آئی, اور ہمیں تمام کلیسیائی زمانوں میں سے جو نکلا ہوا بیج تھا اس کا حصہ بنایا. آمین. اور یہ بیج جو نکلا ہوا تھا ایک سائڈ پر کر دیا اس نے. آمین. آج بھی کر رہا ہے, اس کی آواز کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ہاللیلویا. جب تک یسوع آ نہیں جاتے. اور دوسری طرف دوسرے گٹھے باندھے جا رہے ہیں کڑوے دانوں کے. ہاللیلویا. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے, یہ کڑوے دانوں میں جو ابھی تک نہیں مانے, کڑوے دانوں کا مطلب 2 طرح کے کڑوے دانے, بدنی کڑوے دانے اور تمثیلی کڑوے دانے. ایک جو کلام کو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, لیکن وہ پری ڈیسٹینیٹڈ ہے. گال سمجھ رہے ہو؟ خاندانی لوگ, لیکن وہ بات کو مان رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ مان جائیں گے. شاید ان کے لیے حالات و واقعات سدھار کا شکار ہوں, شکار کہہ دیا, سدھر جائیں ان کے لیے, اچھے ہو جائیں, اور وہ پھر سوچیں خدا ان میں وہ روح ڈالے کہہ دیا, ان میں وہ بات سوچ ڈال دے. آمین. کہ وہ کہیں کہ نہیں یار بس سب ہو گیا, سب جو کچھ ہو گیا, اب ہم نیا سٹارٹ لیں گے, بہتر دور سے چلیں گے. آمین. لیکن ابھی تک اس پر پینٹ کون سا کڑوے دانے والا ہو گیا. تو پینٹ کے بارے میں یسایہ میں لکھا ہے کہ میں وہ رانگا جو تجھ میں ملا ہوا ہے اس کو دھو ڈالوں گا, نکال ڈالوں گا. رانگا کہتے ہیں رنگ کو, میں نکالوں گا, صحیح مل میں پڑھا دوں گا کبھی آئے. آمین. تو آج رانگا ہے کچھ خداوند کے بیچ پر بھی چڑھا ہوا ہے, لیکن وہ ٹائم لگتا ہے اس کو نکلنے میں, رانگے کو. آمین. آمین. بعض اوقات ہمارے کپڑے میں داغ لگے تو لوگوں سے چھپاتے ہیں نا, شاید سویٹر پا کے ہوتے آ جائے, تو شاید تھوڑا جا داغ لگ جائے, پینسل دا, قلم دا, کسی چیز کا, چائے کا, یہ وہ چھپاتے ہیں, دکھاتے نہیں نا, دکھاتے نہیں ہیں. وہ داغ بھی لگا, ایسے کر کے تھوڑی کھڑے ہو جائیں گے, ہم داغ لگا ہوا ہے یہ لیکن داغ لگا ہوا ہے نہیں نہ کرتے, چھپا لیتے ہیں, چھپاتے ہیں زیادہ. آدم اور حوا نے بھی اپنے آپ کو کیا کر لیا تھا, تو جو چھپائے نہ دکھائے زیادہ, تو پھر نہیں چھپایا جاتا ہے. چھپانا چاہیے
اور پھر چھپانا اس سوچ سے چاہیے کہ اس کو میں ختم تو کر ہی لوں گا, آج تے چھپ جائے. یہ اس لیے بھیا, اس لیے. تو میرے عزیزو, خداوند اتنا پیار کرنے والا خداوند ہے آپ سے, کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہے گا. اس دنیا میں بھی, اس جہان میں بھی, اور اگلے جہان میں تو چاہے گا ہی, ہو ہی نہیں سکتا. اگلے جہان میں لے ہی تب جائے گا کہ آپ نے دنیا میں آپ کے لیے اس نے اچھا چاہا. آمین. اور اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں تو اس میں ہماری 1000% بہتری ہے. آمین. ایک زمانہ تھا داغوں کو چھپانے کا, پھر داغوں کو دھونے کا وقت آیا. بات سمجھ رہے؟ خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا تھا. کیسے چھپاتا تھا؟ کیسے سکھایا میں نے, پڑھ پتہ نہیں میری نوی گال شروع ہو جاتی ہے. اوکے, نو پرابلم. برہ ذبح کرنا, بے عیب اور نر برہ. بے عیب کا مطلب یہ کہ نر اور داغ نہ ہو, اس پہ کوئی کٹ وٹ نہ لگا ہو, بیمار نہ ہو, اس کو ذبح کرنا ہے نا, اور اس کی قربانی دیا کرنا. اور اپنے گھروں اور چوکٹوں پہ بھی ایک ٹائم پہ لگا تھا جو موت سے بچانے کا سمبل تھا. آمین. لیکن اس کے علاوہ بھی قربانیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا تھا. وہ گناہوں کو کیا کرتا تھا؟ ڈھانپ دیتا تھا, اوپر کوٹ پہنا دیتا تھا, ہے نا. اس لہو سے آپ کے 1 سال کے اندر جو آپ کے ٹائم کے گناہ تھے, اس ٹائم کے, وہ دھل جاتے تھے, ڈھک جاتے تھے, ڈھانپ دیے جاتے تھے. ایک گل سمجھ لو, دکھائے نہیں جاتے تھے, ڈھانپنے پڑتے تھے. لیکن پھر یسوع جب آگے میرے اور آپ کے خداوند, تو انہوں نے اپنا صلیب پر سارا خون بہا دیا, ساری مار کھائی, ساری سزا سہی, کہ آپ ڈھانپنے ڈوبنے سے کتنی دیر ٹاپ دے رہا گے, انج کنج ہے جوڑ توڑ کر دے رہا گے, جگاڑ لان دے رہا گے. نہیں, اس نے کہا کمپلیٹ کام. تو اب کمپلیٹ کام میں یہ تھا کہ کچھ پھر کمپلیٹ والی قیمت دینی پڑی تھی, ہے نا. ٹوٹے آج کستا نہیں, تو ساری قیمت یسوع مسیح نے صلیب پر دی, اور اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا. ہمارے کا مطلب اس کی دلہن کے گناہوں کو. تو اس کی دلہن کے گناہوں کو دھو دیا. اب ہمیں ڈھانپنے نہیں پڑتے, دھونے پڑتے, ہے نا. دھونا. اچھا, یہ دھونا سلسلہ بار چل رہا ہے, ابھی تک دھو رہا ہے. قیمت دے دی ہے, گناہوں کو دھو رہا ہے. سب سے پہلے لہو کے ذریعے قیمت دے دی, اور روح کے ذریعے دھو رہا ہے. روح جب تک دلہن اٹھا نہیں جاتی, یہ زمانہ سارے کا سارا روح کا ہے. کچھ کلیسیاں کہتی ہیں روح کا زمانہ گزر گیا, تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا, گزر گیا. نہیں, وعدہ پڑا ہوگا. یہ زمانہ ہے اور چلتا رہے گا تب تک جب تک میرا اور آپ کا دلہا ایک اپنی دلہن کو لے نہیں جاتا. آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. آج ہم نے نرسنگا اور مہریں اور گرجیں بھی ساتھ سیکھ لی. یہ گرج خدا کی آواز ہے, نرسنگا بلاہٹ کی علامت ہے, اور مہر جو ہے مذہبی بیداری کی علامت ہے, روحانی بیداری کی علامت ہے. بیدار ہونا یعنی جاگنا, پہچان دے. آمین. خدا آپ سب کو اس کلام کے باعث برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. خدا ہاللیلویا. میں گزارش کروں گا تمام